اپنے اور آپ سب کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک حدیث پاک جو بھائی جان کا نام کیا جنہوں نے نام بدیع الزمان صاحب نے جو حسان پاکستان محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین کلام پڑھا، اور اس کے اینڈ پر مقطع کے اندر جو انہوں نے پڑھا کہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، بڑا کمال جملہ ہے، بہت ہی زبردست۔ اور یہ انداز طلب یہ بھی صحبت سے میسر آتا ہے۔ انسان کسی کی صحبت میں بیٹھے تو وہاں سے سیکھتا ہے۔ اب یہ صرف حصول برکت کے لیے اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ایک حدیث پاک اس ضمن میں وہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور تھے، نوکری چاکری کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معمولات کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، سل یا ربیہ، تو ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ تو وہ جو خدمت پر مامور تھے نا، صحبت محبوب خدا میں، اس صحبت سے سیکھا یہ تھا کہ جب محبوب خدا یہ کہیں کہ مانگو، کیا مانگنا ہے، تو پھر جو مانگنے کا ڈنگ ہے در مصطفیٰ سے وہ سیکھ چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل یا ربیہ، تو ربیہ مانگو، کیا مانگتے تھے؟ عرض کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ ربیہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح یہاں آپ کی خدمت پر مامور ہوں، جب جنت میں چلا جاؤں نا تو وہاں پر بھی آپ کی نوکری چاکری کرتا رہوں۔ انداز یہ طلب کا انداز دیکھے نا، اور سیکھا کہاں سے؟ صحبت مصطفیٰ سے سیکھا، نوکری چاکری سے سیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، سل یا ربیہ، تو ربیہ کچھ اور مانگ لو۔ عرض کیا، آقا وہاں پر جنت کے اندر میرے مالک کی قدرت کے سارے نظارے ہوں گے، جنت کا حسن ہوگا، لیکن ربیہ چاہتا یہ ہے کہ یہ چہرہ والضحیٰ کا جو حسن ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، نوکری چاکری کرتا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ربیہ مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، آقا یہ جو کنڈل والی زلفیں ہیں نا، انہوں نے اسیر کر لیا ہوا ہے، گرفتار کر لیا ہوا ہے۔ جنت کے اندر بڑا حسن ہوگا، بڑے نظارے ہوں گے، لیکن یہ نظارہ جو آپ کے قدمین شریفین کے اندر ہے، ربیہ تو اس کا طالب ہے۔ جنت کا حسن اپنی جگہ، لیکن میری طلب تو آپ کے ان کنڈل والی زلفوں کا حسن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے جان نثار سنو، اگر آپ کی طلب یہ ہے تو پھر سنو کہ جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل بروز قیامت جنت کے اندر وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، لیکن سارے دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، سارے دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے اعمال کی بابت فخر سے کہہ سکے چونکہ میں نمازی ہوں اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہاں چونکہ میں نے روزے کبھی نہیں چھوڑے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یہ عمل اچھا کرتا ہوں۔ نہیں، جو بے عمل ہے، حتیٰ کہ جو بد عمل ہے، اس سے بھی پوچھے تو وہ بھی کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ جو نین ہے نا، یہ آپ کا چہرہ بددعا دیکھ پائے۔